جو فرقہ واریت اور باہم نفرت اور تقسیم کی جو میں نے بات کی ہے، اس میں یہ تکفیریت کا ایک بہت بڑا آپ یہ سمجھیں کہ کینسر ہے جس نے ہمارے معاشرے کو متاثر کیا ہے. اور دراصل یہ تکفیریت ہے، یہ اس خارجی فکر کا تسلسل ہے کہ جو صدر اسلام میں ہی ظاہر ہو گیا تھا. خارجی فتنہ آپ کو علم ہے، مولا کائنات کے دور میں ہی ان کا ظہور ہوا، اور پھر یہ مختلف اوقات میں کسی نہ کسی شکل میں سر اٹھاتا رہا ہے. اور اس دور میں بھی یہ خارجی فکر جو ہے اس نے بہت متاثر کیا. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ اس فکر کے رکھنے والے لوگ پولیٹیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں، متحرک ہوتے ہیں، اقلیت میں ہوتے ہیں اور انتہا پسند ہوتے ہیں، تو ان کو پھر عالمی طاقتوں نے بھی مختلف مواقع کے اوپر اپنے مفادات کے لیے استعمال بھی کیا. تفصیل میں جائے بغیر ہم جانتے ہیں کہ القاعدہ ہے تو اس کے پیچھے بھی امریکہ نے خود کہا کہ ان کی اپنے وزیر خارجہ کا یہ بیان ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے رشیا کے خلاف. تو یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف اگین جو ماڈریٹ لوگ ہیں، جو تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو آگے بڑھنا چاہیے، بڑھ رہے ہیں. اور پیشہ ور جو علماء ہیں، یعنی کہ یہ ایک الگ ایک شعبہ ہے ہمارے ہاں. میں اگر پاکستان کو سامنے رکھ کے دیکھوں تو جب ہمارے ہاں جو مذہبی لوگ ہیں، جو ہمارا نظام ہے کہ پورے کا پورا مذہبی نظام، وہ نظام مذہبی لوگوں کا مذہبی سلسلہ جو ہے وہ روزگار کے ساتھ آپ یہ سمجھے کہ متعلق ہے. اور وہ ان کا جو روزگار ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ان کی مقبولیت کے اوپر. اور ان کی مقبولیت جو ہے وہ ہے جو جاہل طبقہ ہے وہ کیسے جا کے ان کو موٹیویٹ کر کے یا ان کے جاہلانہ خیالات اور تصورات کو کیسے وہ ایکسپلائٹ کر کے اپنے سلسلہ روزگار کو جاری رکھتے ہیں. تو جب تک اس کو ہم کاٹیں گے نہیں، یعنی کہ یہ جو مذہبی جو طبقہ ہے اس کا یہ جو آپ یہ سمجھیں معاشی مفاد وابستہ ہے ان کے مذہبی کام کے ساتھ، جو کسی ریاست کے ماتحت نہیں ہے یا آپ یہ کسی نظام کے ماتحت نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ سب کچھ کہتے ہیں یا کرتے ہیں جس سے وہ لوگوں کی آپ یہ سمجھیں کہ آشیرواد حاصل کریں، داد لیں، واہ واہ کریں. اور اس کی وجہ سے پھر نفرتوں میں اضافہ ہوتا ہے، نفرتیں بڑھتے ہیں. اور لوگوں میں عام جو جاہل لوگ ہوتے ہیں ان کو تو نہیں علم ہوتا، کم خواندہ جو لوگ ہوتے ہیں، تفصیلات کا، کتابوں کا تو انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا. مسائل ہمارے ہاں ہیں بدقسمتی سے، یعنی کہ مسلکی اختلافات ہیں وہ 1400 سال سے ہیں، مختلف نظریات بھی ہیں، لیکن وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ کس طرح مختلف نظریات کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے. ہمارے بزرگ کس طرح آگے بڑھتے رہے ہیں. ہم 1400 سال سے ایک مسلم قوم یا مسلم امت کیسے ان مختلف نظریات کو اپنے اندر سموئے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. تو ان تفصیلات کا انہیں علم نہیں ہوتا، لہذا اس سے پھر نفرتیں بڑھتی ہیں اور اس میں تکفیریت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے. لیکن تکفیریت کو پھر مواد بھی فراہم کرنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے بدقسمتی سے. بالفرض اگر میں اہل سنت بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں تو اب ہمارے ہاں مزارات میں جا کے سجدے کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. ہمارے ہاں مزارات کے اوپر سجدوں کو کہ جواز کے قائل بھی لوگوں کی کمی نہیں ہے. ہمارے ہاں ایسے جاہل قسم کے پیر جو ہیں دیہی علاقوں میں موجود ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور ان کے اعمال جو ہیں یا ان کی جو آپ یہ سمجھیں طریقہ کار ہے وہ مکمل طور پہ ہندوانہ ہے اور شرکیہ رسوم کے اوپر مبنی ہے. اب ظاہر ہے جب اس طرح کے لوگوں کی ہم اہل سنت اپنے صفوں میں ایسے لوگوں کی آپ یہ سمجھیں کہ حوصلہ شکنی نہیں کریں گے، ان کی ہم گرفت نہیں کریں گے صرف اس وجہ سے کہ جی وہ بریلوی ہے، وہ سنی ہے، کوئی بات نہیں، وہ فلاں پیر صاحب کا بیٹا ہے، فلاں صاحب سجادہ کا گدی نشین ہے. ابھی اتنا ایک آپ یہ سمجھے کہ مکروہ قسم کا ایک واقعہ لاہور سے رپورٹ ہوا سوشل میڈیا میں، اور مجھے اس کے اوپر تو مجھے آپ یہ سمجھے کہ کراہت ہوئی اور اتنی تکلیف ہوئی کہ مذہب کے نام لینے والوں کی اس طرح کی ویڈیو سامنے آ رہی ہے. مگر اس سے زیادہ مجھے مایوسی اور دکھ ہوا
کہ جب ان کے دفاع میں لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، چونکہ ان کے مسلک سے جو ان کا تعلق ہے، لہٰذا چونکہ ہمارے مسلک سے جو ہمارا عالم دین ہوگا اس کی ہر چیز کا ہم دفاع کریں گے، خواہ وہ کوئی غلط سے غلط کام ہی کیوں نہیں کرتا، اس کا ایک بھونڈا قسم کا جواب تراش کر سامنے لایا گیا۔ تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے مجھے کراہت ہو رہی ہے، لیکن ایک ہمارا ایک طرز عمل ہے کہ ہم اپنے مسلک کے لوگوں کو دفاع کرتے ہیں، ان کی غلط باتوں کے اوپر گرفت نہیں کرتے، جبکہ ہمیں گرفت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اہل تشیع ہمارے بھائی ہیں، ان کی اکثریت جو ہے وہ محبت بانٹنے والی ہے، پیار کرنے والی ہے۔ ہمارے جو اہل تشیع کہ آپ ایران سے ایسے فتوے بھی آئے ہوئے ہیں کہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اہل سنت کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے بارے میں کوئی غلط زبان استعمال کرنا یہ اہل تشیع کے ہاں جائز نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے وہاں سے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پھر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اور اتنی گھٹیا الفاظ استعمال ہوتے ہوئے سوشل میڈیا پہ شیئر ہوتے ہیں کہ اس کو پھر پورے اہل تشیع کے ساتھ غلط طریقے سے منسوب کر دیا جاتا ہے، جیسے بعض بریلوی پیروں کا یا مسلک میں غلط کام کرنے والوں کا اطلاق پورے مسلک کے اوپر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے تکفیریت جو ہے وہ ان کو پھر ایک جلا ملتی ہے، ان کو ایک مواد ملتا ہے، میٹیریل ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے بریلوی مشرک ہیں اور یہ سارے جو مزارات ہیں یہ شرک کے اڈے ہیں، غلط کرتے ہیں، اور ان کی اپنی جگہ ہمیں سختی سے گرفت کرنی چاہیے، سرکوبی کرنی چاہیے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں اپنے مذہبی سرکل کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے مذہبی سرکل کی اصلاح نہیں کریں گے اور ہمارے مذہبی لوگوں کے وہ تمام کام جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مذہبی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، ہمارے اسلاف کی کتب میں ان کا کوئی جواز نہیں ملتا، اور وہ صرف ایسی چیزوں کے اوپر قائم انہوں نے ایک مذہب کا خاکہ کر دیا ہوا ہے جو ان کے اپنے خیالات یا اپنے معاشی مفادات سے وابستہ ہے، تو جب تک اس کی گرفت نہیں ہوگی تو بدقسمتی سے جو تکفیری فکر ہے اس کو ہم ایک جواب اور ایک مواد دیتے رہیں گے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر ایک بہت اقلیت کے عمل جو ہے اس اقلیت کے عمل کا اطلاق پورے کے پورے مسلک اور مذہب کے اوپر کر کے ان کے اوپر تکفیریت کے فتوے لگاتے رہیں گے۔ تو یہ دونوں طرف سے ایک کوشش کی ضرورت ہے تکفیریت کو ختم کرنے کے لیے۔ اور تیسری جو بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اب جو پوری دنیا میں اس وقت ایک مسئلہ درپیش ہے، جیسے جس کی طرف اشارہ کیا ہے حفیظ صاحب نے بھی، کہ فار ایگزامپل اب سعودی عرب کا انہوں نے ذکر کیا، سعودی عرب کے اپنے ایک پولیٹیکل ایمبیشن ہیں جو سعودی عرب کی نیکسٹ جنریشن ہے، اور ایران کے اپنے پولیٹیکل ایمبیشن ہیں۔ ایران کا جو پازیٹیو کریکٹر ہے اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہر ملک کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرے۔ پاکستان کا یہ حق ہے اپنے مفادات کا تحفظ کرے۔ ہر ملک قائم اسی لیے رہتا ہے کہ وہ اپنے مفادات کے اوپر سمجھوتا نہ کرے اور اپنے مفادات کے اوپر ہی اپنی خارجہ پالیسی کا وہ آپ یہ سمجھیں کہ بناتا ہے۔ تو اب ان میں ایک کنٹراڈکشن ہے اور ان میں ایک تصادم ہے، وہ تصادم نہیں ہونا چاہیے، اس تصادم کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے بھی بہت دفعہ بات کی کہ میں اس میں وہ کردار ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ کردار وہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس کردار کے لیے جب تک دونوں فریقین اس کے اوپر راضی نہیں ہوں گے مکمل طور پہ تو کردار ادا نہیں ہو سکتا، اور دونوں فریقین میں سے کا راضی ہونے کا امکان نہیں نظر آ رہا مجھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک فریق جو ہے آلریڈی اسرائیل کے ساتھ اتنا قرب اور محبت کی پینگیں بڑھا چکا ہو، اور تو پھر کیسے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی مڈل گراؤنڈ کے اوپر آئے، چونکہ وہاں تو سارے کا سارا دار و مدار اپنے مفادات کے اوپر ہے، اپنی بادشاہت کے مستقبل کے تحفظ کے اوپر ہے۔ تو جب ایسی صورتحال آ جاتی ہے تو پاکستان جیسا ملک جو ہے وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کو بہرحال یہ جو دیگر ممالک کے پولیٹیکل آپ یہ سمجھیں آپس کا کنفلکٹ ہے اس کو پاکستان کی سرزمین پر نہیں لانا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر جو ہے وہ بڑھتی ہیں۔ مسئلہ میں نے دیکھا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہاں دفاع حرمین کی تحریک شروع ہوئی، پورے پاکستان میں جلسے ہوئے، پورے آپ یہ سمجھیں کہ ایک تمام مذہبی جماعتیں جمع ہو گئیں۔ ہاں حرمین شریفین کا دفاع ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، لیکن ان میں سے کتنے لوگ جو تھے وہ
اور دفاع آپ یہ سمجھیں قبلہ اول کے لیے جمع ہوئے، یا انہوں نے کوئی الحمدللہ کہ انہوں نے قبلہ اول کے لیے کوئی آواز بلند کی، یا قبلہ اول کے لیے بھی اسی طرح کی ریلیاں نکالیں جب فلسطین کے اوپر اور قبلہ اول کی بے حرمتی کی گئی اسرائیل کی طرف سے. تو اس طرح کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں کہ آپ بنیادی طور پہ نعرہ تو اسلام کا یوز کرتے ہیں، مذہب کا عنوان یوز کرتے ہیں، لیکن ایکچولی اس کے پیچھے بیرونی ایجنڈا ہوتا ہے، کسی بیرونی ملک کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے مذہب کے نعرے کی آڑ میں. تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی پھر آپ یہ سمجھیں کہ ملک کے اندر جو طبقات ہوتے ہیں ان کے اندر ایک نفرت جنم لیتی ہے. اب میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اسی وجہ سے یہ جو آپ یہ سمجھیں کہ جو بیرونی اثرات ہیں اس کی وجہ سے لوگوں میں اتنی نفرت ہو گئی ہے ایک دوسرے کے بارے میں کہ وہ نام تک سننا پسند نہیں کرتے اور اتنی غلط زبان استعمال کرتے ہیں عام لوگ بھی مسلکی آپ یہ سمجھے اختلاف کی بنا پر کہ جو انسانیت کو ہی زیب نہیں دیتی. تو یہ کچھ اس کی بیک گراؤنڈ ہے، کچھ ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ بڑھ رہی ہے. اور اس کو جب تک ہمارے اہل مذہب کا اپنی اصلاح نہیں کریں گے یا مذہبی لوگ جو ہیں وہ اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، بدقسمتی کیونکہ یہ ایشو مذہبی، یہ سوشل، اس کی یہ جو تکفیریت ہے یا مذہبی منافرت ہے یا فرقہ واریت ہے، یہ ہے مذہبی بنیاد کا. یہ سارے کا سارا مذہبی لوگوں میں ہی گھومتا پھرتا ہے اور مذہبی لوگ ہی اس کو استعمال کرتے ہیں، مذہبی لوگ ہی اس کو آپ یہ سمجھے پروموٹ کرتے ہیں. اور تو جب تک مذہبی طبقے کی سوچ کو تبدیل نہیں کیا جائے گا اور وہ اس معاملے کو اسلام کے اجتماعی مفاد کی طرف نہیں لے کر جائیں گے، اور وہ اس وقت تک نہیں لے کے جائیں گے جب تک ان کے معاشی مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہیں. چونکہ ہر کوئی اپنے معاشی مفادات کی وجہ سے، اپنے روزگار کی وجہ سے اسلام کا نام استعمال کرتا ہے اور پھر آگے وہ جو کچھ اس سے ہوتا ہے وہ کرتا ہے. تو یہ ایک بدقسمت صورتحال ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس ایسے لوگ ہیں اہل سنت میں بھی پیدا ہو رہے ہیں. مجھے فار ایگزامپل میں منہاج القرآن کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے ایک عرصے تک. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس حوالے سے بہت کام کیا اہل سنت میں. اس کے بعد ابھی طارق جمیل صاحب ہیں، وہ بین المذاہب رواداری کی طرف بہت اچھی بات کرتے ہیں. اس طرح اور بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اہل سنت میں. تو اسی طرح اہل تشیع میں بھی ایسے لوگ ہیں، اہل حدیث میں بھی ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ جو مطلب محبت کی بات کرتے ہیں، بقائے باہمی کی بات کرتے ہیں، احترام کی بات کرتے ہیں اور مل جل کر رہنے کی بات کرتے ہیں. تو ان آوازوں کو توانہ کیا جائے، ان کو مضبوط کیا جائے، اور جو انتہا پسند آوازیں ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہر طرف سے کی جائے، اور جو نفرتیں پھیلاتے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کی جائے. تو اگر یہ سلسلہ اگین اس میں دوبارہ میں ادھر ہی لے کے آؤں گا، بات کو ختم کرتے ہوئے لنک کروں گا جو میں نے کہا کہ اگین اس میں بھی وہی جو مڈل کلاس ہے، وہ جو پڑھا لکھا باشعور طبقہ ہے، وہ جس کے معاشی مفادات وابستہ نہیں ہیں مذہبی تقسیم یا منافرت کے ساتھ، اور جو آزادانہ رائے رکھتا ہے، اسی کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا پڑے گا، اسی کو ہمیں متحرک اور فعال کرنا پڑے گا. تو اگر وہ اس میں متحرک اور فعال کردار ادا کرے اور مذہبی منافرت کے خلاف آواز بند کرے تو اس حوالے سے صورتحال بہتری کی طرف انشاءاللہ جائے گی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. شکریہ.